الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اصطفى آدم و نوح و ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم و بلغنا رسول النبی الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ ہدیہ صلوات پیش کر لیجئے۔ آج کی یہ جو بزم ہے، یہ نشست ہے، جس کو بالعموم نسبت ہے اہل بیت علیہ السلام پنجتن پاک سے، اور بالخصوص آج کا عنوان سرکار ابو طالب علیہ السلام کے عرفان کے تعلق سے عرفان ابو طالب کے نام سے موسوم ہے۔ یہ ہمارے لیے آپ یقین کریں کہ ایک ایسی درد بھری کیفیت ہے، اور اس بیان کو اور اس موضوع کو چھیڑتے ہوئے جو میں نے آج ابھی پھر ذکر کیا ہے، آپ یقین کریں کہ دل میں اتنا ثقل اور اتنا بھاری پن محسوس ہوتا ہے، اور یہ ایک رنجیدہ معاملہ ہے جو باعث افسوس ہے۔ بعض لوگوں کو لگتا ہوگا کہ بڑی خوشی میں یہ بزم کر رہے ہیں، لیکن سرکار ابو طالب کے تعلق سے جب ذکر ہوتا ہے تو یہ ہم بہت خوشی میں نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ افسوس میں کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، یا جب سے مجھے اس طرف توجہ گئی ہے، میں نے اس بزم کا عنوان کبھی ایمان ابو طالب نہیں رکھا، کہ بات ہوتی ایمان ابو طالب کی، ابو طالب کے ایمان کی میں نے بات نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت ہی شرم اور حیا کا مقام ہے، بہت ہی شرم کی بات ہے کہ امت کو ابو طالب کے ایمان کے بارے میں یہ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے، کہ جو کائنات کو اجالا بانٹ رہا ہے، تم پوچھ رہے ہو وہ اجالے میں ہے کیا؟ یہ جائے افسوس ہے، یہ خوشی کی بات نہیں ہے۔ میں چاہتا تھا اور میں نے چاہا تھا، میں نے سوچا تھا کہ بات عرفان ابو طالب کی ہوگی، بات عظمت ابو طالب کی ہوگی تو بات کچھ حد تک چل جاتی، مگر مجھے اپنا معیار گرا کر، کیونکہ جب ہم عرفان ابو طالب کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کے بھی سر کے اوپر سے چلی جاتی ہے، تو مجھے اپنا اسٹیٹس گرا کر ایمان ابو طالب پہ بولنے کی بات کرنی پڑی، تاکہ اب تو سمجھ آ جائے، مگر ہائے افسوس ان کی عقلوں پر کہ اب بھی ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، جبکہ ہم ابھی اپنا اسٹیٹس گرا کر کے بات کر رہے ہیں۔ کیوں؟ بڑے ذمہ داری سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ تم پوچھتے ہو کہ ابو طالب ایمان والے تھے کہ نہیں، میں کہتا ہوں نہیں، ابو طالب صرف ایمان والے نہیں تھے، بلکہ کائنات کا کل ایمان، کل ایمان سب جمع کرو تو سب کے سب مرہون منت ہے ایمان ابو طالب۔
عظمت ابو طالب زندہ باد، عظمت ابو طالب زندہ باد، نعرے حیدری۔ اور یہ کوئی لفاظی والے جملے نہیں ہیں، کسی کو یہ نہ لگے کہ بس باتوں کی بات ہے۔ یہ جو بات کر رہا ہوں یہ میرے ہاتھ میں قرآن مقدسہ ہے۔ ایمان ابو طالب پوچھتے ہو کہاں لکھا ہے؟ اس قرآن میں لکھا ہے، آؤ میں تم کو دکھاتا ہوں۔ اور اگر اب بھی تم کو نہ نظر آئے تو پھر بھیا الو کو دن میں نظر نہیں آتا، یہ سورج کا قصور نہیں ہے۔ اب سورج چمک رہا ہے، تم کو حیہ نہیں ہے تو بھائی اپنی آنکھوں کا کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کراؤ، ورنہ ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا دے رہا ہوں۔ امت میں سب سے افضل مقام صحابیوں کا مانا گیا ہے، اصحاب رسول کا مانا گیا ہے۔ امت میں سب سے افضل مقام کس کا ہے؟ اصحاب رسول کا۔ کون ہے اصحابی رسول؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف دا کمپینین؟ صحابی ہیں کون؟ تو جواب دو، کسی بھی عالم سے پوچھو، ذی علم عالم سے پوچھو، وہ کہے گا یہ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کیا اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ یہ تو الگ کی بات ہے نا کہ آج دنیا نہ جانے کن کن کو صحابی کہہ رہی ہے، جبکہ ڈیفینیشن تو اس کو صحابی کہہ رہی جس نے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ صحابہ کی عظمت کو میرا سلام، کل صحابہ کی رفتوں اور مقام و بلندی کو میرا سلام، مگر جو نبی کے قرب میں بیٹھے، جو نبی کے قریب بیٹھے، جیسے آپ سب میرے قریب ہیں نا، تو قربت والے ہیں تبھی تو قریب ہیں، تو جو قریب بیٹھے وہ صحابی ہے۔ کتنا قریب؟ اتنا قریب کہا، اور قریب اور قریب، اتنا قریب، بہت ہی زیادہ قریب، لیکن دونوں کے جسم میں فرق ہے، دونوں کا جسم ایک نہیں ہے۔ صحابی وہ ہے کہ جو نبی کے بہت ہی زیادہ قریب ہو، لیکن اس کے جسم پر جس چیز کا اطلاق ہو اس چیز کا اطلاق دوسرے کے جسم پہ نہ ہو، نبی کے جسم پر جس چیز کا اطلاق ہو اس کے جسم پہ نہ ہو۔ تو صحابی وہ ہے جو نبی کے قدموں میں بیٹھے، جو نبی کے قربت و معیت میں رہے، لیکن اس سے اونچا ایک مقام ہے جس کو اہل بیت کا مقام کہتے ہیں۔ وہ مقام یہ ہے کہ جو نبی کے جسم کا اپنے جسم کا ٹکڑا ہو۔ صحابی وہ ہے جو نبی کے قریب ہو، قربت ہو۔ صحابی وہ ہے جو نبی کے در پہ کھڑا ہو، اور اہل بیت وہ ہے جو نبی کے جسم کا ٹکڑا ہو۔ فاطمہ تو بدت منی، علی نفس پیغمبر، تو اہل بیت وہ ہیں جو نبی کے جسم کا ٹکڑا ہو۔ سنیت کا بہت احسان ہے ہم پر، اور ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم اصحاب کی تعظیم و تکریم کرنے والے ہیں، لیکن تمام سنی علماء سے اور سنی عوام سے بھی میرا یہ سوال ہے کہ آپ صحابہ کی عظمت کو بہت مانتے ہیں، اور ماننا بھی چاہیے، اور صحابہ کی عظمت کو سلام بھی ہے کیونکہ وہ نبی کے قدموں میں بیٹھتے ہیں۔ اور اہل تشیع کیا کہتے ہیں؟ شیعہ، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ اہل بیت وہ ہیں جو نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے، اہل بیت کی عظمت کو بھی ہمارا سلام ہے، مگر یہاں میں شیعہ اور سنی اس کو طاق پر رکھ کر، کچھ لوگ کہتے ہیں اس لیے یہ اہل بیت کی بات کر رہے ہیں یہ شیعہ جیسے ہو گئے۔ نہ میں سنیت کو خاطر میں لاتا ہوں، نہ شیعیت کو خاطر میں لاتا ہوں، میں اللہ کے اس قرآن کو خاطر میں لاتا ہوں جس پر میرا ایمان ہے۔ اور میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جو صحابی ہے نبی کے قدموں میں بیٹھتا ہے، جو اہل بیت ہیں وہ نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے، لیکن یہ تمام اصحابی، یہ تمام صحابی سب مل کر ابو طالب کی عظمت کے قدم تک نہیں پہنچ سکتے، اور تمام اہل بیت کا امام ابو طالب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ صحابی قدموں میں بیٹھتے ہیں، اہل بیت نبی کے جسم کا ٹکڑا ہوتے ہیں، اور جس کی ذات میں اللہ نے نبی کی ذات کو ضم کر دیا وہ ابو طالب ہے۔ زندہ باد۔
اے سنیوں پیغام سنو، یہ ایک مسلمان کا پیغام ہے۔ اے سنیوں، میں کوئی پیر کی حیثیت سے پیغام نہیں دے رہا ہوں، میں کوئی اپنے آپ کو علامہ شلامہ بھی نہیں کہتا، میں ایک مسلمان کی حیثیت سے جس کا قرآن پہ ایمان ہے اس حیثیت سے پیغام دے رہا ہوں۔ سنیوں، صحابہ کا تذکرہ کرتے ہو، 3 دن وہ یاد کرو جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تھے، یار غار تھے، اس 3 دن کی قربانی کو یاد کرو۔ اور اگر شیعہ ہو تو 3 دن کربلا کے یاد کرو، 3 دن سنی ہو ابو بکر کو یاد کرو، شیعہ ہو ہاں حسین کو یاد کرو۔ 3 دن کا موازنہ دونوں کے پاس ہے، مگر اب باؤ میں تم کو وہ 3 سال شیبہ ابو طالب کے بتاتا ہوں، بتاؤ کون ہے اور کس کے دامن میں ایسی قربانی۔ ابو طالب علیہ السلام زندہ باد، ابو طالب علیہ السلام زندہ باد، ابو طالب علیہ السلام زندہ باد، خانقاہ عالیہ حمیدیہ زندہ باد، خانقاہ عالیہ حمیدیہ زندہ باد۔ جو 3 دن سرکار کے حفاظت میں رہا وہ ابو بکر صدیق ہے، لیکن جو 3 سال اپنے بچوں کو اور خود مرنے کے لیے سوتا اور سلاتا رہا وہ ابو طالب ہے۔ بتاؤ اگر 3 دن قربانی دینے والا صحابیت میں سب سے افضل ہے، اور یقیناً ہے، سب سے افضل صحابی ابو بکر صدیق ہے، یقیناً ہے، تو بتاؤ پھر ابو طالب کا مقام کیا ہے؟ اور اگر 3 دن کربلا سجانے والا ابو طالب کا پوتا حسین ہے تو مجھے بتاؤ جس نے روز کربلا سجائی وہ ابو طالب کا کیا حال ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ صحابی نبی کے قدموں میں ہیں، ابو طالب کے قدموں میں ہیں، اور اہل بیت کا بھی جو امام ہے وہ ابو طالب ہے۔ اس لیے چرچا ابو طالب، یہ ابو طالب کی بات جانتے ہو ایمان کی کیوں کی گئی؟ دراصل بات یہ ہے کہ جب یہودیوں نے دیکھا کہ اب بھی اگر ان کی مخالفت نہ کی گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا کلمہ اور ان کا دین یہ عوام پہ غالب آ جائے جہان پہ، تو اس وقت جو ایک سیاسی اور پالیٹکس کا قدم اٹھایا گیا اور غور کیا گیا کہ کون ہے جو محمد کی حفاظت میں کھڑا ہے، کہ اگر وہ نہ ہوتا تو محمد کو قتل کر دیتے، تو صرف ایک نام سامنے آیا جو جناب ابو طالب۔ اسلام کی بقا کے لیے جس نے پہلی تلوار اٹھائی ہے وہ ابو طالب ہے۔ تو جب دیکھا گیا تو ان یہودیوں نے کچھ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگوں کو خریدا اور ان سے ابو طالب کی شان میں بکواسیں کرائی، آج انہی کے جو نمک خوار ہیں وہ ابو طالب کے شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ بھائی تب ذمہ داری سے مجھے کسی کا ڈر شر نہیں، کسی فتوے شتوے کا، ایسے فتوے سے کیا ڈرنا جو پیسہ لے کے بدل جائے۔ تو عزیزان ملت، عرفان ابو طالب کا پاس اور لحاظ کریں۔ آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں نا، 5 تن اہل بیت کے، اور معلوم ہے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب الدر المنصور میں لکھتے ہیں اس آیت کے تحت کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ۔ آدم کی دعا قبول نہ ہوتی تھی، توبہ، آدم علیہ السلام نے کہا ہے اللہ توبہ قبول کر لے، توبہ قبول نہ ہوتی تھی۔ پھر آدم علیہ السلام کو یاد آیا وہ 5 انوار، وہ 5 لائٹیں، کہا میں نے جنت میں وہ 5 نور دیکھا ہے، 5 انوار دیکھے ہیں، پروردگار انہی انوار کے صدقے میں ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ ارے جس کے صدقے تمہارے باپ کی توبہ قبول ہو رہی ہے وہ یہی ابو طالب کا گھرانہ ہے۔ عزیزان ملت، تو عظمت ابو طالب اور شان ابو طالب یہ وہ چیز ہے، اور میں کسی کو خوش کرنے یا کسی کے ناراضگی کے ڈر سے نہ میں نے کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ ذکر چھیڑا ہے اور نہ کسی کی ناراضگی کے ڈر سے یہ ذکر بند ہوگا، اس لیے کیونکہ یہ ذکر ہماری پہچان ہے، اور الحمدللہ تعالی ہم اس پہچان کا مزہ بھی چکھ لیں گے یوم آخرت، جب ہم جنت کے قریب جانے والے ہوں گے، جنت میں جا رہے ہوں گے تو ہم جنت کے باب پہ لکھا دیکھیں گے کہ وہاں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ
فرائد السمتین ابراہیم الجوینی کے کتاب، وہاں وہ لکھتے ہیں اہل سنت کے عالم جن کے بارے میں اسماء الرجال میں یہ چیز ملتی ہے کہ وہ حنفیوں کے بہت بڑے صوفی بزرگ تھے اور عالم تھے. وہ فرماتے ہیں کیا کہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور پھر اس کے نیچے لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ اور پھر اس کے نیچے لکھا ہوگا علی ولی اللہ. تو ہم اس علی ولی اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی خوف و خطر نہیں. عزیزان ملت، تو ذکر ابو طالب کا چرچا یہ واجب الایمانی ہے. اب میں کسی بے ایمان سے تو یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ ذکر ابو طالب کرے، لیکن ایمان والوں سے ضرور یہ توقع اور یہ امید رکھتا ہوں کہ اس دل کو اپنے سینوں میں بسا کے رکھیں. یاد رکھو اور اذکار تو دنیا میں کام آتے ہیں مگر یہ وہ نام ہے، ارے جس کو رب اپنا اعتماد کہے، کیا کہہ رہے ہیں، واہ 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 واہ. جس کو رب اپنا اعتماد کہے. پڑھیں نا سورہ والضحیٰ، فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، اے نبی میں نے آپ کو یتیم پایا سو اپنی آغوش رحمت میں پڑھیں. تمام کتابیں تفسیر کی اٹھا کر کے پڑھیں، بالخصوص تفسیر کبیر. وہاں وہ فرماتے ہیں کہ فآوا کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ الایوا کے مصدر سے ہے، جس کا معنی ہے ملا دینا. یعنی جب تجھے مجھے کوئی بھی تفسیر کی کتاب ہو اس میں پڑھو اور بتاؤ کہ جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ذات میں ملایا اور جس کے ساتھ فآوا کہا وہ ذات کون سی ہے. ابو طالب کے سوا کوئی اور لا کر کے بتاؤ، نہیں لا سکتے ہو، یقیناً وہ ابو طالب کی ذات ہے. تو جس کے بارے میں فرمایا کہ لفظ انضمامیت کا وہاں ذکر فرمایا، یعنی انضمام کے معنی میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ملا دینا. اس کی مثال بتاؤں، انضمام کی مثال بتاؤں. ایک کپ آپ ایک گلاس پانی لیجئے، اس میں ایک شکر چینی لیجئے اور چینی لیجئے ایک چمچ اور گھول دیجئے، اسی کو بولتے ہیں انضمامیت. اب پانی کی اپنی تاثیر تو باقی رہتی ہے لیکن پانی میٹھا ہو جاتا ہے. اسی طرح جب تک شریعت محمدی کا دریا بہتا رہے گا احسان ابو طالب کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. جس طرح پانی کو چینی میں ملانے کے بعد کوئی نکال نہیں سکتا، اس طرح ابو طالب سے کوئی نبی کو جدا نہیں کر سکتا. عزیزان ملت، عظمت ابو طالب علیہ السلام زندہ باد. عظمت ابو طالب علیہ السلام زندہ باد. عظمت ابو طالب علیہ السلام زندہ باد. اسے ابو طالب علیہ السلام زندہ باد. اسے ابو طالب علیہ السلام زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر. درود پاک پیش فرما لیں. اسی تعلق سے ایک دو باتوں کا ذکر کر کے، اور وقت زیادہ بھی ہو رہا ہے تو اپنی بات کو ختم بھی کرنا چاہتا ہوں. اس مضمون پر میں نے بھی قلم اٹھانے کی جرات کی اور ایک چھوٹا سا کتابچہ میں نے اس تعلق سے لکھا، جس میں اب ظاہر سی بات ہے کہ بڑی ضخیم اور بڑی طویل کتابیں سب موجود ہیں، مگر یہ ہے کہ عام طور پر انسان ان کتابوں کو نہیں اس کی طرف توجہ دیتا اور نہیں پڑھتا، کیونکہ ہر انسان کی اپنی ایک شیڈیول ہے، اپنا ایک مشغولیت ہے اپنی. تو میں نے تقریباً 50-60 پیج کا یہ کتابچہ لکھا ہوا ہے. اس کو ابھی تو میں نے اردو زبان میں لکھا ہے اور اس کے بعد اب کوشش یہ ہے، مکمل ہو چکا ہے، تھوڑا مصروفیت کے سبب ابھی تک یہ کام ہو نہیں سکا. اس کو میں آپ کی اپنی زبان جو واٹس ایپ والی زبان ہے جس کے آپ سب بہت زیادہ مشاق بھی ہیں، تو اسی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کرا کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. مختصر سا اس میں سرکار ابو طالب علیہ السلام کا انٹروڈکشن اور ان کی معمولی سی الفاظ میں جو بڑی بڑی قربانیاں ہیں، معمولی سے اپنے الفاظ میں نے پیرونے کی 1-2 پیج میں کوشش کی ہے. اور بیچ کے 15 پیجز اس میں ایسے ہیں جس میں نے ان حدیثوں کا رد کیا ہے جو تمام اہل سنت کی کتابوں میں آئی ہیں اور سرکار ابو طالب کے کفر کی طرف اشارہ کرتی ہیں. بہت بڑی بڑی کتابوں سے
مواد اخذ کر کے ان کو میں نے مختصر سا کیا ہے، تو اسی تعلق سے تھوڑا سا کچھ بتا کر کے اور اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اور یہ بار بار میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ جو بار بار بات دہرائی جاتی ہے، اکثر یہی بات آ جاتی ہے، اس کا تعلق ایک تو یہ ہے کہ اس مضمون کی اہمیت کو سمجھا جائے، صرف یہ کسی دوسرے مقصد کے لیے نہیں بزم رکھی گئی ہے، بلکہ اہل بیت کی مودت اور محبت ہمارے دلوں میں جاگزیں ہو جائے۔ اور اہل بیت کی محبت دل میں جاگزیں ہونے کی شرط اول یہ ہے کہ سرکار ابو طالب کی تعظیم دل میں آ جائے۔ تو اس تعلق سے یہ بڑی مشہور حدیث ہے، میرے سامنے بخاری شریف اور مسلم شریف رکھی ہوئی ہے، اس میں یہ حدیث آئی۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ہر بار کچھ نئے چہرے دکھ جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ پھر سے بات ریپیٹ کر دی جائے کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا۔ بہت ساری حدیثیں اس طرح کی آئی ہیں جو میں نے اختصار کے ساتھ بڑے ہی مختصر ان شارٹ میں نے بہت ہی 15 کے قریب پیجز میں ان کو درج کیا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ مختصر آج ذکر کر رہا ہوں، بس ایک ہی دو حدیث کا کروں گا کہ ایک صحابی رسول حضرت مسیب ابن حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے کو یہ روایت سنائی، سعید ابن مسیب کو، وہ بہت بڑے تابعی ہیں، وہ آگے نقل کرتے ہیں، پھر یہ کتابوں میں آئی بخاری اور مسلم میں، کہ جب سرکار ابو طالب علیہ السلام کے آخری وقت کے قریب پہنچے سرکار، تو جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو دعوت کلمہ دینے ان کے پاس پہنچے۔ پہنچنے کے بعد سرکار نے ان پر کلمہ پیش کیا کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ الگ الگ الفاظ آئے، کہیں آیا کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا یہ وہ، بہرحال الغرض جو مقصود کلام ہے وہ یہ کہ انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ ادھر کلمہ پڑھنے سے انکار کیا، ادھر انتقال ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا، اور نبی ان کے لیے دعائیں مغفرت میں لگ گئے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی 2 آیات نازل فرمائی۔ یہ پوری ایک ڈرامائی شکل میں ایک ڈرامہ پیش کیا گیا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ دراصل وہ ایمان والے نہیں تھے۔ اس کے جواب میں بہت ساری باتیں عشاق اہل بیت کی طرف سے بھی لکھی گئیں، اور انہی سے مواد اخذ کر کے میں نے چند باتیں جو ہے وہ پیش کیا جو میری اس کتابچے میں موجود ہے کہ دیکھیں یہ اور اس طرح کی تمام حدیثیں یہ ناقابل قبول ہے، یہ ایسی حدیث ہے جن کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اب بہت زیادہ اس میں پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت نہیں، میں ایسے انداز میں انشاءاللہ الرحمن بات رکھوں گا کہ آپ سارے لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے۔ بس ضرورت کیا ہے، ذرا سی دیر پریزنس آف دا مائنڈ، تھوڑی دیر یہاں موجود رہیں۔ تو یہ حدیث آئی، تو یہ کئی ایک وجوہات سے، کئی ایک وجہ کی بنیاد پر یہ حدیث کیا ہے، مردود ہے اور قبول کے قابل نہیں۔ بڑی سنجیدگی سے بات سمجھیے، اس میں وہ جب جوشیلا کلام آتا ہے، جوشیلی باتیں آتی ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہاں نعرہ لگانا چاہیے، اور جب خطیب بیچارہ نارمل انداز میں بولتا ہے تو پھر آپ بھی سوچتے ہیں لگ رہا ہے یہ کوئی سونے کی بات ہوگی، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ بات سونے کی تو ہے، لیکن سونا ان دا سینس آف گولڈ، نہ کہ ان دا سینس آف سلیپنگ۔ یہ سونے کے پانی جیسے لکھنے کی بات ضرور ہے، لیکن یہ میں اس سونے کی بات کر رہا ہوں جس کا بھاؤ بڑھتا جا رہا ہے، جسے گولڈ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے عزیزان ملت، تو حدیث کا جب کوئی حدیث پیش کی جائے تو اس میں یہ بھی چیک کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے، ٹھیک ہے، جن لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے، تو جہاں سے وہ حدیث آئی ہے وہاں سے لے کر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک اس میں ایک کانٹینیوٹی ہونی چاہیے، ایک نرنترتا ہونی چاہیے، ایک اتصال ہونا چاہیے، متصل ہونا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں کہ اب یہاں سے اکرم بھائی کھڑے ہوں اور کہنے لگے میں نے ڈاروین سے سنا۔ ڈاروین جانتے ہیں کون ہے؟ کئی 100 سال پہلے گزرا ہے، کئی ہزار سال پہلے۔ اب یہ کہیں میں نے ڈاروین سے سنا، تو یہ بات صحیح مانی جائے گی کہ غلط؟ نا، ڈاروین سے سنا تو ان کی ڈاروین سے ملاقات بھی دکھانی ہوگی۔ تو یہ جو عدم اتصال، یہ جو حدیث ہے اس میں صاحب جو
جو راوی ہیں، آخری راوی، اصل راوی جو بیان کر رہے ہیں حضرت مسیب ابن حزن، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے رسول سے سنا، بلکہ وہ خود اپنی طرف سے کچھ باتیں کہہ رہے ہیں، اور ایسی حدیث قابل قبول نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو پہلی بات کیا ہے کہ عدم اتصال، ڈسکنٹینیوٹی آف دا چین، یہ روایات کے جو راوی ہیں وہ سب ایک دوسرے سے متصل نہیں ہیں، اور اس میں عدم اتصال پایا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ چین کنٹینیو نہیں ہے نا۔ اب ایک تار ہے یہاں سے جڑا ہے اور بلب تک، اب اس کو یہیں سے نکال دو تو بتاؤ روشنی پہنچے گی؟ بتاؤ نہیں پہنچے گی نا۔ تو اس وجہ سے یہ حدیث کیا ہے؟ روایتاً مردود ہے۔ دوسری یہ کہ اس کے جو راوی ہیں ان میں بہت سے راویوں کے اوپر کلام ہے، یعنی کسی کا حافظہ کمزور تھا تو کسی کے اوپر کوئی معاملات تھے، خیر وہ تو الگ ایک بحث چلی جائے گی، اس کا ذکر نہیں کرتا۔ اس میں جو 2 آیات کا استعمال ہوا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ 2 آیات نازل ہوئی، ایک ہے سورہ التوبہ اور اس کی آیت نمبر 113، اور دوسری ہے سورہ القصص اور اس کی آیت نمبر 56۔ لیکن ان دونوں سورت کی بات یہ ہے کہ تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہ جو دونوں سورتیں ہیں یہ الگ الگ موقع پر اور الگ الگ جگہ پر نازل ہیں۔ سورہ القصص یہ پوری سورت یکلخت ایک ساتھ کہاں نازل ہوئی؟ مکۃ المکرمہ میں، سرکار ابو طالب کے وصال کے پہلے، ٹھیک۔ اور دوسری سورت سورہ التوبہ، پچھلے دنوں جب یہاں پروگرام ہوا تھا نا ہمارے خلاف، تو ایک مولوی بہت بول رہا تھا، میری عادت کیونکہ نام شام لینے کی نہیں ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ان سے جا کے پوچھو سورہ توبہ کہاں نا، ان سے جا، ہم کہا پہلے تو جا کے پڑھ، کیونکہ جس وقت پڑھائی ہوتی ہے اس وقت تم 30 اور 40واں کھاتے رہتے ہو، پہلے جا کر کے پڑھو اور پتہ کرو کہ یہ سورہ توبہ نازل کہاں ہوئی، تم کو ابھی تک یہی پتہ نہیں ہے، تم اس کو ابو طالب پہ فٹ کر رہے ہو۔ یہ سورہ توبہ نازل ہی مدینۃ المنورہ میں ہوئی ہے، ابو طالب کے وصال کے کئی سال بعد۔ تو وہی نا کہ بھانمتی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا۔ ایک سورت نازل ہو رہی مکہ میں 20 سال پہلے، ایک نازل ہو رہی مدینہ میں 20 سال بعد، ایک آیت یہاں سے اٹھائی اور ایک آیت یہاں سے اٹھائی، دونوں کو جوڑ کے سرکار ابو طالب پہ جوڑ دیا۔ یعنی کتنا بڑا یہ جاہلانہ روی ہے، کتنی بڑی کہ یہ کام انہوں نے، سنگین جرم اور سنگین اپرادھ انہوں نے یہ انجام دیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو کچھ لوگ اب یہاں یہ منطق لگائیں گے اور یہ کہنے کی کوشش کریں گے کہ جو صورت نازل ہوتی ہے تو اس کی کچھ آیات، پہلی بات تو یہ ایسی صورتوں میں ہے جس کی آیات یکلخت نازل ہوئی، ایک ساتھ نازل ہوئی، لیکن کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی نازل ہو۔ تو پہلی بات تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تو اس ہو سکتا کی بنیاد پر الزام نہیں لگا سکتے۔ اب ہمارے ضیاء بھائی کھڑے ہو جائیں اور کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ فلاں آدمی نے چوری کی ہو، اس کا ہاتھ کاٹ لو، بتاؤ کاٹا جائے گا؟ ہو سکتا ہے پہ کیسی سزا؟ آپ پروف تو کریں۔ تو پہلی بات تو ہو سکتا ہے کہ یہ جملہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر فار دا سیک آف دی آرگومنٹ میں یہ مان بھی لوں تھوڑی دیر کے لیے کہ چلو ٹھیک ہے ایسا ہی ہے، تو پھر یہ اور بھی سنگین معاملات ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دوبارہ نازل ہوئی اور پہلے میں کیا کہا گیا تھا؟ یا رسول اللہ دعا نہ کریے، رسول اور ایمان والوں کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دعا کریں، یعنی پہلے تو آج تبھی تو دوبارہ نازل ہوئی، ایک بار نازل ہو چکی تھی، یعنی ایک بار اللہ کا حکم نبی نے توڑا تو اللہ کو دوبارہ نازل کرنا پڑا۔ کتنے اندھے ہو گئے ہو تم ابو طالب کے دشمنی میں کہ تم نعوذ باللہ رسول کو اللہ کا گستاخ ٹھہرا رہے ہو۔ تم خدا کا حکم نہ مانو نہ مانو، میرا محبوب وہ ہے کہ جو رب کے مرضی کے سوا کلام تک نہیں کرتا۔ کیسا یہ ستم بالا ہے ستم۔ اور دوسری بات کیا میں پوچھتا ہوں، اب یہ سب میں سوال قائم کر رہا ہوں، میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا نبی نے اس دوران جب ایک بار دعا کی دوبارہ یہ آیت نازل ہوئی، ابو طالب کے تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے 2 بار نازل ہو، پھر یہ کہتے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں یہ بتاؤ پہلی بار جب نازل ہوئی تو صرف اس کے بعد جب دوبارہ نازل ہوئی تو یہ جو وقت گزرا، یہ جو پیریڈ گزرا، اس بیچ رسول نے دعا کی کہ نہیں کی؟ اگر رسول نے دعا نہیں کی تو اللہ نے منع کاہے کیا؟
کیا کہنے کیا نقطہ ہے، واہ بات سمجھ آ رہی نا؟ اگر رسول نے دعا نہیں کی تو اللہ نے دوبارہ منع کیوں کیا؟ اور اگر دعا کی تو کیسے وہ زبان رسالت تھی کہ دعا پہ دعا 12 سال تک کرے اور اللہ قبول نہ کرے؟ کیا کہنے، واہ وہ زبان رسالت جس کے بارے میں مولانا شاہ احمد رضا رحمہ اللہ کہیں کہ دلہن اجابت کو اٹھی، دعائے محمد اجابت نے اٹھ کر گلے سے لگایا. اجابت مطلب مقبولیت. کہتے اجابت نے اٹھ کر گلے سے لگایا، دعا بن کے اٹھی دعائے محمد. تو محمد کے منہ سے دعا نکلے اور اللہ کی اجابت اس کو قبول کر لے، یہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے. تو اب بتاؤ یہ کیسی دعا ہے کہ اتنے برس تک نبی دعا پہ دعا کر رہے، اللہ قبول ہی نہیں کر رہا. واہ 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 واہ. تو کہتے ہیں نا کہ جو چور ہوتا ہے اس کی داڑھی میں کہیں نہ کہیں تنکا اٹک ہی جاتا ہے. عزیزان ملت، تو سمجھ آئی کہ ان ساری وجوہات پر. اور ایک وجہ اور سماعت فرمائیں کہ اسی آیت کو جس کو پیش کر رہے ہو سرکار ابو طالب کے کفر پر، اسی آیت کو تمہاری تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، دکھانے کا ذمہ دار میں ہوں. اردو کی کتاب میں بھی اور عربی کی کتاب میں بھی. بہت سارے لوگ، بھائی آپ عوام میں سارے لوگ عربی نہیں جانتے نا، تو کہیں گے اردو میں دکھاؤ، تو میں اردو میں بھی دکھانے کا ذمہ دار ہوں. اور ان کتابوں میں کیا کہ یہ حدیث کہتے ہیں یہ آیت کیسی ہے، تمام تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، حدیث میں حاکم نے المستدرک میں روایت کی اور تمام کتابوں میں ہے کہ رسول اکرم، بڑی توجہ سے بات سنیے گا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی اماں کے قبر پر حاضر ہوئے، سیدۃ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا، اور فرماتے خوب روئے، رسول خوب روئے، اور 1200 کے قریب اصحاب آپ کے ساتھ تھے. پوری توجہ سے میری بات سنیے گا، کتنے؟ 1200 اصحاب ساتھ تھے. رسول روتے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ. حضرت عمر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں نے اللہ سے ماں کی قبر پر حاضر ہونے کی اجازت مانگی، اجازت مل گئی. پھر کیا ہوا؟ کہا پھر میں نے ان کی مغفرت کی طلب کی، مغفرت کی دعا کی، اجازت نہ ملی. تو اب بتاؤ، جس طرح تم اس حدیث کو ابو طالب پہ فٹ کر رہے ہو، اسی طرح تو حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث اماں آمنہ پہ فٹ ہے. اب چلو پوچھو اعلیٰ حضرت سے کہ اماں آمنہ ایمان والی تھیں کہ نہیں تھیں؟ یا کوئی اعلیٰ حضرت کا ماننے والا یہ کہہ دے کہ اماں آمنہ ایمان والی نہیں تھی؟ پچھلے دنوں جب میں نے یہ بات بولی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے مفت کے مفتی بنتے ہیں، اس نے آڈیو ریکارڈ کرے، کہا کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں. میں نے کہا پورا پیراگراف تو پڑھ لیتا. ایک لائن کہیں پڑھ لیا، کسی سے سن لیا کہ ابو حنیفہ نے کہا کہ ابو طالب ایمان والے نہیں تھے. اسی کی پہلی سطر میں پہلی لائن میں یہی بات لکھی ہے کہ اماں آمنہ اور عبداللہ بھی ایمان والے نہیں تھے. میں نے کہا آؤ حنفیوں، اب مانو، نہ ابو طالب ایمان والے تھے، نہ آمنہ ایمان والی تھی، نہ عبداللہ ایمان والے تھے. ہے کسی حنفی کی جرأت کی مان لے؟ کیا کہنے، واہ واہ. سارا الزام ابو طالب کے سر. تو اس طرح سے اگر یہ مانو گے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اماں آمنہ ایمان والی نہیں تھی. آؤ کہو اماں ایمان والی نہیں تھی. اور کہنے کے بعد جس نے پہلی یہ جرأت کی ہے کہنے کی، ہے نا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کتابوں میں ملتا ہے کہ آخر وقت میں وہ چھت سے گر گئے، ان کی ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے. اب میں نہیں کہتا، بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ غالباً اسی جرم کی سزا تھی جو انہوں نے اماں آمنہ کو کافرہ کہا تھا، مشرکہ کہا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ، یہ تو دنیاوی سزا ایک دن ختم ہو جائے گی، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ہم کو اس اخروی سزا سے محفوظ فرمائے. تو آج اہل بیت کے دامن میں، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. کیا کہنے، واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نہیں یار نہیں ہے بیٹا، میری والی میں دو. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اچھا لو. نعرہ حیدر. یا علی. تو اب یہ اتنی ساری وجوہات بتانے کے بعد میں اب ایک چیز آپ کو اور بتاتا ہوا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جو آپ میرے اس کتابچے میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں. بہرحال میں ایک وجہ اس کی اور بھی بتاتا ہوا اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اس ٹاپک کو، کہ بہت سی تفسیروں میں یہ کتاب درج ہے، جس طرح بہت سی تفسیروں میں یہ کتاب، یہ واقعہ درج ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ درست
اسی طرح بہت سی اہل سنت کی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ واہیات و خرافات باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، جس میں سے میں جس کا آج حوالہ دینا چاہ رہا ہوں، ایک کتاب کا حوالہ دوں گا اور اسی پہ بات کو اپنی ختم بھی اس ٹاپک کو ختم کروں گا، پھر اس کے بعد آگے ایک چھوٹی سی گفتگو اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم۔ اور یہ کتاب ہے جو میں نے اس میں کہا ہے، جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، درود پاک پیش فرما لیں۔ تفسیر مباحث و تفسیر، اس میں جو ہے یہ ان کا راوی کا نام ہے، جو اس کتاب کو مفسر ہے، ان کا نام ہے حضرت احمد بن محمد بن احمد المظفر بن مختار۔ یہ فرماتے ہیں کہ شروعاتی دور میں فرماتے ہیں 4 چیزوں کا نام ایمان تھا۔ کتنی چیزوں کا؟ 4۔ کیا؟ پہلی بات توحید باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا، قل هو اللہ احد۔ دوسری، رسول کی رسالت کا یقین، مصطفیٰ جان عالم کو رسول ماننا۔ تیسری بات، رسول اللہ کی کامل محبت، رسول اللہ سے۔ اور چوتھی فرماتے ہیں رسول اللہ کی کامل نصرت، یعنی رسول اللہ کی مدد کرنا۔ پہلا اللہ کی وحدانیت کو ماننا، دوسرا رسول کی رسالت کو، تیسرا کیا فرمایا کہ ان سے محبت، چوتھی ان کی مدد۔ اور فرمایا یہ چاروں پہلو سرکار ابو طالب کی ذات میں، میں متن پڑھنے کا وقت نہیں ہے اس لیے ترجمہ پر اکتفا کر رہا ہوں۔ فرمایا کیا کہ یہ چاروں پہلو سرکار ابو طالب میں تواتر کے ساتھ موجود تھے، یعنی حضرت ابو طالب کا ایمان 1-2 لوگوں سے نہیں بلکہ تواتر سے ثابت ہے۔ پچھلے دنوں ایک مولوی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کہاں پڑھ لیا، میں نے کہا یہ بتاؤ کہاں نہیں لکھا بلکہ کہاں لکھا ہے، آؤ بتاؤں۔ کبھی کتابیں پڑھو تو صحیح، کبھی 40ویں تیجے سے نظر ہٹاؤ تو صحیح، کبھی بریانی کے سوا دیگر طرف دیکھو تو صحیح، تمام لکھا ہوا ہے کہ سرکار ابو طالب کا فیضان کل بھی بٹ رہا تھا، اب بھی بٹ رہا ہے۔ ارے فیضان غوثی کو سلام، فیضان غوثی کو سلام، غوث اعظم کے فیضان کو سلام، فیضان معینی کو سلام، مگر یہ دونوں فیضان جس کے در کے غلام ہیں وہ ابو طالب ہے، جس کے پوتے ہیں وہ ابو طالب ہے۔ ابو طالب زندہ باد، ابو طالب زندہ باد، حضرت ابو طالب علیہ السلام زندہ باد، حضرت ابو طالب علیہ السلام زندہ باد، نعرہ حیدری، نعرہ حیدر۔ تو اس کتاب میں نے ان حدیثوں کے بارے میں یہ باتیں مختصر سے انداز میں تحریر کی ہے، جب آ جائے گی تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے پہنچائی جائے گی، آپ اس کو پڑھیں اور اپنے علمی معلومات کو میں اضافہ فرمائیں۔ دوسری بات، اب یہ آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ یہ تو باہر والوں کی ہے نا بات، جتنی حدیث ہے یہ سب باہر والوں کی ہے۔ سعید ابن مسیب کہاں تھے، مسیب ابن حسن کہاں تھے، سب باہر والے ہیں نا۔ آؤ اس کی بات بتاؤں جو گھر والا ہے، گھر والا ہے حضرت عباس، ابو طالب کے بھائی۔ اچھا بتاؤ، مرتے وقت آپ کے یہاں بھی اموات ہوتی، میرے یہاں بھی، مرتے وقت بھائی قریب رہتا ہے یا 50 کوس دور رہنے والا کوئی غیر آدمی جس سے دوستی بھی نہ ہو؟ بھائی قریب رہے گا نا۔ آؤ ذرا بھیا سے پوچھیں، بھائی جان آپ بتائیں، حضرت ابو طالب کے بھائی آپ بتائیں کیا کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں، حدیث پاک سنیں، اور یہ حدیث ابن اسحاق نے اپنی کتاب میں نقل کی، اور اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے جو ابھی میں انشاءاللہ الرحمن عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے یہ حدیث کا متن سنیں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ سنیں۔ درود پاک پیش فرما لیں۔ بہرحال یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، کیا فرمایا اس میں؟ یہ مروی ہے ابن عباس سے۔ کس سے؟ حضرت عباس کے بیٹے سے۔ ان ابن عباس قال لما اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی طالب فی مرضہ فقال له یا امی قل لا الہ الا اللہ استحل بها لک الشفاعۃ یوم القیامہ، کہ اے چچا جان ذرا کلمہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ، تاکہ میری شفاعت آپ پر آسان ہو جائے، میں آپ کے لیے شفاعت کر سکوں۔ تو کیا ہوا؟
قال تو کیا فرمایا انہوں نے واللہ یا ابن اخی لولا ان تکونا صبتا علیک واہل بیتک من بعدی، انہوں نے کہا اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ میرے بعد تو اور تیرے اہل بیت کو لوگ تانا دیں گے، تجھے تانا دیں گے، تیرے اہل بیت کو تانا دیں گے، کیا تانا دیں گے؟ وہ کہیں گے یرون انی قلتہا جزعا حین نزل فی الموت لقلتہا، کہ وہ اس بات کا تانا دیں گے کہ ابو طالب نے موت کے سختی کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا تو میں کلمہ پڑھ لیتا۔ کیا فرمایا؟ کلمہ پڑھ لیتا، لا اقولہا الا لاسرک بہا۔ تو آگے کیا فرمایا؟ فلما ثقل ابو طالب، جب ابو طالب پہ مرض یہ وفات کا وقت آ گیا ہے نا، وفات کا وقت آ گیا تو کیا ہوا؟ رویہ یحرک شفتیہ، تو میں نے ان کے لب کو ہلتے ہوئے پایا۔ سرکار عباس فرماتے میں نے ان کے لب کو ہلتے ہوئے فرمایا، فادغا الیہ العباس لیسمع قولہ، تو میں نے کان کو ان کے قریب کر کے سننا چاہا کہ آخر کیا کہہ رہے ہیں۔ فرفع العباس عنہ فقال، تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے یا رسول اللہ قد واللہ قال الکلمۃ التی سألتہ، کہا انہوں نے وہ کلمہ پڑھ لیا ہے جس کی آپ انہیں تلقین کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ لم اسمع، رسول اللہ فرمایا میں نے تو نہیں سنا، میں نے تو نہیں سنا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عباس کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں کو ان کے قریب کیا تو ان کا لب ہلتے ہوئے پایا اور وہ کلمہ پڑھ رہے تھے۔ اب بتاؤ سگے بھائی کی مانے کہ اس کی مانے، کس کی مانے؟ اور اس حدیث کے جیسے کہ میں نے بتایا نا، جب روایت پہ غور ہوتا ہے نا، چین میں کنٹینیوٹی ہونا چاہیے، تو اس روایت کو حضرت اسحاق نے اپنی کتاب میں جو نقل کیا ہے ان سے لے کر اور حضرت عباس تک یہ چین جو ہے سب کے سب اہل بیت کی ہے، یعنی جو نقل کر رہے ہیں جن سے یہ حدیث مروی حضرت عباس، وہ اپنے والد عبداللہ سے، پھر وہ اپنے والد سے، پھر وہ اپنے والد سے، کہ میرے گھر میں یہ مشہور تھا۔ اب یہاں ایک جملہ دے رہا ہوں، گویا اہل بیت کے گھر میں، امام جعفر کے گھر میں، امام باقر کے گھر میں، موسیٰ کے گھر میں، عسکری کے گھر میں، 12 ائمہ کے گھر میں یہ بات مشہور تھی کہ چچا جان کلمہ پڑھتے ہوئے رخصت ہوئے۔ اہل بیت میں کوئی جھگڑا ہی نہ تھا، سب جانتے تھے کہ وہ آخر وقت کلمہ پڑھتے ہوئے گئے۔ جب گھر والے کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھتے ہوئے گئے تو ہم گھر والوں کی سنیں کہ کسی باہر والوں کی سنیں؟ تو عزیزان ملت، مختصر سے وقت میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کلمہ نہیں پڑھا، یہ نہیں کیا۔ اب کلمہ پڑھنے کی بات وہ کر رہے ہیں جنہوں نے، جو ان کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے نہ جانے کون سے پتھر رکھ کے کلمے پڑھے ہیں دل پہ۔ ابھی تو میں نے باب الایمان کھولا ہے میاں، اور ابھی سے تمہاری ہڈی اٹک گئی، ابھی تو میں نے باب الکفر کھولا ہی نہیں۔ مجبور نہ کرو کہ میں ان کلمہ پڑھنے والوں کے کلمے بتا دوں، بہتر ہے کہ ابھی باز آ جاؤ، ورنہ پھر جتنے عرس منا رہے ہو ادھر ادھر آلتو فالتو لوگوں کے نا، سب پہ پابندی لگ جائے گی۔ تو یہ بات آپ بے خوف و خطر کہیں کہ عرفان ابو طالب زندہ آباد، شان ابو طالب زندہ آباد، قرآن ابو طالب کے ساتھ ہے، ابو طالب قرآن کے ساتھ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں وہ اہل بیت دیے ہیں کہ جس کے بارے میں آخر حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میں 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اللہ کا، دوسرے ہیں میرے اہل بیت۔ یہ دونوں میرے پاس ایسے آئیں گے ملے ہوئے کہ کبھی الگ نہ ہوں گے، تو نہ ہم قرآن کو چھوڑیں گے، کہیے انشاءاللہ، نہ ہم قرآن کو چھوڑیں گے نہ اہل بیت کو چھوڑیں گے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب حوض کوثر پہ یہ دونوں آئیں گے تو قرآن بھی ہماری شفاعت کرے گا اور اہل بیت بھی ہمارے لیے کہیں گے یہی تو وہ ہے جو دنیا میں ہمارا ذکر کیا کرتا تھا، اے اللہ یہ دنیا میں ہمارا تذکرہ کرتا تھا، آج ہم اس کے لیے اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دے، اے وہ شفاعت کریں گے، ان کی شفاعت سے اللہ رحمتوں کا دروازہ ہمارے لیے کھول دے گا اور ہمیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ عزیزان ملت، اہل بیت کی محبت لازم ایمانی ہے، ایمان کی شرط ہے، اور اہل بیت کی محبت تب تک دل میں بس نہیں سکتی۔ غدار ہے وہ شخص، غدار ہے وہ شخص جو کہتا ہے ابو طالب کافر ہیں اور پھر بھی اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، غدار۔
وفادار وہ ہے جو ابو طالب کو بھی مانتا ہے اور سارے اہل بیت کو مانتا ہے. اہل بیت کی عظمت کو سلام, اہل بیت کی بزرگی کو سلام, فاطمہ کی طہارت کو سلام, حسن کے صبر کو سلام, حسین کی شہادت کو سلام, اہل بیت کے عرفان کو سلام, ابو طالب کے عرفان کو سلام, اہل بیت کے وجدان کو سلام. وما علینا الا البلاغ. واخر